ہمارے بعض مسلمان بھائی بڑی سادگی کے ساتھ ایک اہم سوال کر بیٹھتے ہیں جس کا جواب خاصا مشکل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان کا پیغمبر بھی ایک ہے اور قرآن و سنت بھی ایک ہے، پھر ان میں یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے اور یہ اختلافات اور یہ فرقہ واریت اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ جب اس سوال پر غور کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہمیں قرآن کریم کے سورۃ یونس کی آیت نمبر 93 سے اس کا جواب آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ تمام اختلافات کا حل بھی، مسائل کا حل وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل مبوء صدق ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم العلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا اور شام کا بہترین علاقہ مبوء صدق جو ایک عمدہ جگہ تھی ان کو مالک بنایا، مصر کا بھی مالک بنایا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہاں پھل اور غلے کثرت سے پیدا ہوتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب، قانون اور شریعت بھی ان کو دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک کے علاوہ باقی سب جہنمی ہے۔ تو ان میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے حب جاہ، حب مال اور مفادات کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد اختلاف پیدا ہوا۔ یہ اختلاف تورات کی تعلیم نہیں تھی، تورات پر وہ متفق ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے فلسفیانہ نظریات، عقائد بنائے اور ان کے علماء، ان کے مشائخ حب مال، حب منصب اور اپنی لیڈری اور چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو متعصب بنایا، اس حد تک متعصب بنایا کہ ان کا اتحاد و اتفاق ممکن نہ ہو سکا۔ یہی بیماری اس امت کے اندر بھی آ گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّ بِالْقُذَّ، یا اس طرح کے الفاظ ہے شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه۔ قیل الیہود والنصارى یا رسول اللہ قال فمن، تم یہود نصارہ کی ہو بہو نقالی کرو گے، یہاں تک کہ وہ اگر گھو کے بل میں گھس چکے ہوں گے تم بھی گھسو گے۔ قرآن و سنت ایسی چیز ہے جس کو مضبوطی سے تامنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اپنی امت کو کہ اس کو مضبوطی سے تام لو، اور جب تک مضبوطی سے تامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو پوری دنیا میں، تمام دنیا کے مسلمانوں میں قرآن و سنت متفق علیہ ہے، اور اس پر تمام مسلمان متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو اختلافات ہے، فرقے ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور دوسری مذہبی جماعتیں ہیں، اور پھر ہر جماعت کے اندر بھی اختلافات ہیں، فرقے ہیں اور الگ الگ جماعتیں ہیں، سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ان کا رب ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، قرآن و سنت ایک ہے۔
اور بلکہ ہندوستان پاکستان کے اکثر لوگ حنفی فقہی اعتبار سے حنفی مذہب پر عمل پیرا ہے. پھر ان میں اختلافات کیوں ہے اور یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے, اس کے اسباب کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت اختلاف کی تعلیم نہیں دیتا ہے. قرآن و سنت سے فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی. فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوئی؟ انہیں بنی اسرائیل کی طرح علماء، مشائخ اور جو مذہبی پیشوایان ہیں، اس طرح لیڈر ہے، ان کے حب مال، حب جاہ، حب ریاست اور اپنے لیڈری اور چودراہٹ چمکانے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے نظریات، ایسے مسلکیں بنائی ہے اور اس میں اپنے پیروکاروں کو انتہائی متعصب بنا دیا ہے دوسروں کے خلاف کہ اب اتحاد ممکن نظر نہیں آتی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب قرآن و سنت کی پیروی کرتے، یہ متفق علیہ ہے، اور اسی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. باقی چار اماموں میں سے کوئی جس کی فقہ پر عمل کرتا ہے، جس کا مقلد ہے، اس پر کرتا رہے. بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے اور جماعت اسلامی ہے اور اسی طرح دوسرے مذہبی جماعتیں ہیں. یہ قرآن و سنت پر متفق ہو سکتی ہے، اور باقی جو ان کے پیشوا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے پیروکاروں کو متعصب نہ بنائے، محقق بنائے اور ان کے اندر وہ نظریہ جو قرآن و سنت میں ہے اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرے. لیکن فرقہ واریت کے ختم ہونے میں جو رکاوٹ ہے وہ چودراہٹ ہے، مفادات ہے. جیسے بنی اسرائیل میں تھی رکاوٹ تھی، آج بھی اسی طرح یہ چودراہٹ اور یہ لیڈری اور اپنے عہدوں سے، منصبوں سے دستبردار نہ ہونا اور دنیا کی محبت، یہ اس میں رکاوٹ ہے. جو علماء ربانیین ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے کم تعداد میں ہے اور ان کی بات بھی نہیں سنی جاتی. ہر طبقے میں، ہر مکتب فکر میں وہ آدمی جو بہت زیادہ تشدد کی بات کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو متعصب بناتا ہے، اس کی زیادہ قدر کی جاتی ہے. لہٰذا میں یہ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کو یہ دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اور شاید وہ خود بھی اس بارے میں فکر مند ہوں گے کہ وہ اپنے عوام کو متعصب بنانے کے بجائے اور کسی مسلک ان پر اپنی مسلک کو دوسرے پر مسلط کرنے کے بجائے وہ قرآن و سنت کو بنیاد بنائے اور اسی وجہ سے دوسرے مسلمان سے محبت کرے. کیونکہ مسلک بعد میں بنی ہے، قرآن و سنت بنیادی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین اس وقت کامل تھا اور اس وقت یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی، یہ پیشوائن نہیں تھے اور یہ جو مسلک بنے ہوئے یہ نہیں تھے، پھر بھی دین کامل تھا. تو قرآن و سنت متفق علیہ چیزیں ہیں، اسی کی تعلیم دی جائے، اور باقی جس کا جو بھی مسلک ہے، جو بھی فقہی مذہب ہے یا جو بھی مسلک ہے، وہ اپنے حد تک رکھے، دوسروں پر اس کو مسلط نہ کرے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو اسلام سے بھی خارج نہ کرے. اسلام کے اپنی اصول ہے، اپنی ضوابط ہے، اور جو علماء اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو علماء ربانیین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو قرآن و سنت پر متفق کرے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہو سکتے ہیں. باقی چیزوں کو ثانوی درجے میں رکھے. لیکن آج ہم قرآن کا مطالعہ بھی مسلک کا چشمہ لگا کر کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ بھی اس طرح کرتے ہیں، اور اس کو
دوسروں پر کیسے اس چسپا کرے اس کے لیے سوچتے ہیں، تو اس طرح قرآن کریم سے وہ صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تعصب کے ہوتے ہوئے، ہر درمی کے ہوتے ہوئے انسان حق کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تعصبات سے پاک کرے، اور حب جاہ، حب مال اور منصبوں اور عہدوں کے محبت سے ہمیں نکال کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث بنائے، اور عوام کی صحیح رہنمائی کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔